نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفال کی 11 نمبر آیت میں فرماتے ہیں اذ یغشیکم النعاس امنة من، اور یاد کرو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تسکین کے لیے، امن کے لیے تم پر نیند طاری کر رہا تھا۔ غشی سے مراد ہے یعنی نیند طاری کر رہا تھا، اونگ کو کہیں گے، نعاس جو ہے نا وہ اونگ کو کہتے ہیں۔ اور یغشیکم سے مراد ہے کہ ڈھانپ، یعنی کسی چیز کا جو ہے ڈھانپ لینا۔ تو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ تمہاری تسکین کے لیے، امن کے لیے تم پر نیند طاری کر رہا تھا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ نازل کر رہا تھا تم پر آسمان سے پانی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں جو ہے وہ پاک کر دے، یعنی بارش کی بات ہو رہی ہے۔ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ یہ کہ دور کر دے تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست، رجز نجاست کو کہتے ہیں، ناپاکی کو کہتے ہیں، اس کو دور کر دے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور یہ کہ تمہارے دلوں کو مربوط کر دے، مضبوط کر دے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس سے تمہارے پاؤں جما دے۔ جیسے کہ سورہ انفال کے متعلق ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پچھلی آیات میں ہم نے اس کے آغاز میں یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ سورہ کہہ رہا ہوں غزوہ بدر کے حوالے سے اس میں گفتگو جو ہے وہ آ رہی ہے، اور اب یہاں پر اس کی کچھ تفصیلات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ بدر کی وہ رات ہے کہ جس میں مسلمانوں کی ایک بہت ہی تھوڑی سی تعداد، 313، اور وہ بھی نہتے، اور وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یعنی جو مادی اسباب ہیں اس سے کوسوں دور ایک طرح سے جو ہے وہ نظر آتی ہے صورتحال، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ ایک عدم توازن نظر آتا ہے کہ تعداد میں بھی وہ ہزار، اور پھر ان کے پاس جس طرح کی صورتحال تھی، مسلمان جو تھے وہ بالکل اس سے دنیاوی یا میٹریلسٹک طور پر جو ہے وہ میچ نہیں کرتے۔ اب ان غیر معمولی حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر معمولی طور پر مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہاں جو سب سے پہلی بات کی جا رہی ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت نیند کی صورت میں مسلمانوں کو جو ہے اس کی طرف سے، یعنی بدر کی رات تمام مسلمان جو ہے پرسکون نیند جو ہے وہ انہوں نے دی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ جب خوف کا عالم ہوتا ہے، اور اس قدر خوف کے دوسری طرف آپ دیکھیں نا مادی اعتبار سے ایک بہت بڑی طاقت نظر آ رہی ہے، تو اس میں پھر جو ہے وہ کلیجہ منہ کو آتا ہے، اس میں انسان کے لیے جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو سنبھالنا، اور خوف کی حالت میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوتی ہے وہ انسان کی نیند ہوتی ہے، کیونکہ اس کے نروز کا امتحان ہے، تو وہ نروز پہ جو ہے وہ ظاہر ہے جب ایک پریشر ہے تو نیند کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا، اور نیند کا ایفیکٹ بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جب نیند آ جاتی ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی باڈی جو ہے وہ ایک کام کو سر انجام دینے میں بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلا انعام جو ہے وہ مسلمانوں پر کیا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ نیند جو ہے وہ طاری کی۔ تو یہ پہلے جو پیچھے جو بات ہوئی تھی غزوہ بدر میں فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد، اب یہ دوسری مدد ہے جو کہ اس طرح سے اللہ کی جانب سے جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ خوب سوئے ہیں، حالانکہ دشمن کی فکر لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند بھیج دی تاکہ یہ کہ تازہ دم ہو کر دشمن کا مقابلہ ڈٹ کر کیا جا سکے۔ احمد کی ایک روایت ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا، اور میں نے دیکھا کہ ہم میں سے ہر شخص سو رہا تھا مگر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے نماز پڑھتے رہے اور رو رو کر گویا دعائیں کرتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ ٹھیک ہے،
تو یہ وہ نیند تھی کہ جس سے مسلمان تازہ دم ہو گئے اور لڑائی کے لیے بالکل تیار ہو گئے. اور یہ کہ لڑائی سے قبل جو ہے وہ میدان میں آنے پر تمام مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے جو اونگ یا نیند طاری کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر ہے اس سے انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا، اگرچہ کہ ظاہر ہے پھر انہوں نے اٹھ کر جو ہے وہ اللہ کے ہاں مناجات بھی کی، سارا کچھ کیا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ کی بہت بڑی نعمت کی صورت میں جو ہے وہ ہمیں سب نظر آتی ہے. یہی ہم نے دیکھا تھا جب ہم سیرت پڑھ رہے تھے کہ یہ احد کے اندر بھی ایسی صورتحال پیش آئی تھی. حالانکہ احد بالکل مختلف صورتحال تھی، وہاں پر ایک شکست کی سی صورتحال تھی. سورہ آل عمران میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس کے متعلق پڑھا تھا کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، ٹھیک ہے، یغشی طائفۃ منکم، یہ آیت نمبر 154 ہے سورہ آل عمران. یعنی اس غم کے بعد اس نے تم پر ایک امن نازل فرمایا. گویا نیند کو خود اللہ تعالیٰ نے ایک امن سے تعبیر کیا ہے، اور جو پھر ایک اونگ آئی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، ٹھیک ہے، یعنی یہ اس جگہ پر جو ہے وہ ذکر ہوا. تو بدر کے دن بھی پھر یہی معاملہ پیش آیا، اور بدر ظاہر پہلے ہوئی ہے، بدر 2 میں ہوئی ہے سن 2 ہجری رمضان میں، اور شوال سن 3 ہجری میں جو ہے وہ غزوہ احد جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. اور اس سے پھر دشمن کا خوف جو ہے وہ ختم ہوا، اور مسلمانوں کو دلی طور پر ایمان، امن اور اطمینان کی کیفیت جو ہے وہ نصیب ہوئی. اہل علم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لڑائی کے دوران میں اونگ آنا اللہ کی یہ خاص جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے کہ رحمت ہوا کرتی. اچھا، یہ پہلی بات ہوئی. اس کے بعد فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور یہ کہ اس نے نازل کیا تم پر آسمان سے پانی تاکہ یہ کہ وہ تمہیں پاک کر دے، یعنی اس پانی کے ذریعے سے، اس بارش کے ذریعے سے. یعنی یہ وہ بارش، اب یہ تیسرا ذکر ہو رہا ہے، فرشتوں کا اترنا، نیند کا آنا، اور پھر یہ کہ اس کے بعد جو ہے وہ بارش. ٹھیک ہے، یعنی بارش نے مزید طبیعت کو حشاش بشاش کر دیا. ابھی کل کی بات دیکھیے نا، یعنی یہ تو ہمیں ہر وقت ایکسپیرینس رہتا ہے. مطلب کل جو ہے وہ دن میں کتنی گرمی اور ساری صورتحال، لیکن اللہ تعالیٰ نے شام کو جو ہوائیں چلائیں ٹھنڈی، اور پھر جو بارش ہوئی، تو کیسے انسان کی طبیعت پر اس کو جو ہے وہ مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو یہی وہ صورت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی یہی سے مراد یہ کہ اللہ کی خاص وہ صورت ہے کہ جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے وہاں پر، اور وہاں تو دیکھیے وہاں تو بات ہی بڑی مختلف ہے نا. یعنی یہاں تو ہم چلیں پھر کوئی ایک ایسے ایریا کے اندر رہتے ہیں، عرب کے اندر تو بارش ہونا یہ بہت بڑی نعمت کے طور پر ہے. وہ تو سارا صحرائی علاقہ ہے جہاں بارشیں کم ہی ہوا کرتی ہیں. اب بہرحال موسم کلائمیٹ چینج کے تحت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کم ہی ہے. بہرحال جس طرح سے یہاں پر ہمیں موقع ملتا ہے وہاں تو نہیں ہوتا. وہاں تو جو ہے وہ کوئی آپ کہہ لیجئے کہ مونسون یا اس قسم کی چیزیں تو نہیں ہوا کرتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی جو ہے مسلمانوں کی مدد جو ہے وہ اس طرح سے فرمائی. ٹھیک ہے، یعنی اس سے جو ہے وہ جن کو غسل کی حاجت تھی غسل کا موقع ملا، اور پھر یہ کہ یعنی اطمینان قلب جو ہے وہ بھی حاصل ہوا. یہ چیزیں جو ہے گویا مسلمانوں کو اس سے حاصل ہوئی، اور پھر اس سے مزید فائدے بھی حاصل ہوئے. یعنی جو رات کو بارش ہو گئی اس سے ریت جم گئی اور زمین پر پاؤں اچھی طرح جمنے لگے، جس سے ظاہر نقل و حرکت مسلمانوں کی اس پر آسان ہو گئی. اچھا، اس کے برعکس ہم نے پڑھا تھا کہ یہی بارش ہوئی ہے ادھر مشرکین مکہ کے اوپر بھی، جو ادھر ہی بدر میں، یعنی چند کوسوں دور، چند قریبی، چند قدموں دور کہہ لیجیے، اور وہاں پر پھر کافی تیز بارش ہوئی تھی جس نے کیچڑ ہی بنا چھوڑا تھا، جس کے لیے اور مشکل کھڑی ہو گئی تھی ان کے اعتبار سے. لیکن یہاں پر رحمت کی بارش نازل ہوئی کہ جس نے جو ہے وہ یعنی مسلمانوں کے لیے نقل و حرکت کو بھی آسان کر دیا. پھر یہ کہ پانی کی کمی دور ہو گئی، وضو طہارت، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آسان ہو گئی. تو یہ جو ہے یہ اللہ کی خصوصی مدد جو ہے اس اعتبار سے ہمیں نظر آتی ہے. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے. ٹھیک ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان کی گندگی کیا ہے؟ شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان وسوسے ڈالتا ہے. شیطان جو ہے وہ دل میں گھبراہٹ کو پیدا کرتا ہے، خوف کو بڑھا دے تو انسان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو جاتا. ابھی آپ دیکھ ہی لیجیے، یعنی یہ جو پاکستان اور انڈیا کا جو معاملہ ہوا ہے، اور اس میں جس طرح سے پاکستان نے اس کو کاؤنٹر کیا ہے، تو دشمن پر جو ہے وہ بظاہر یوں ہی نظر آتا ہے کہ اللہ کے خصوصی خوف قائم ہوا ہے کہ جس نے ان کو کچھ کرنے نہیں دیا. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ اللہ کی جو ہے وہ بہت بڑی مدد ہوا کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اچھا، پھر اسی کے ساتھ ساتھ بسا اوقات جب اللہ کی مدد نہ ہو رہی ہو، یہ چیزیں ہوں، تو بدگمانی، مایوسی، یہ کیفیات بھی پیدا ہوتی ہیں.
یہ ساری کی ساری چیزیں ظاہر ہے جب ایک انسان کے دل پر مرتب ہوں گی تو ظاہراً کتنا کیوں نہ اکوپ ہو، آج کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہو، ریفیل ہو اور S-400 ہو، پتہ نہیں کیا کچھ ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے، یعنی میں مثال کے طور پر آج ہمارا سمجھنا آسان ہے اس چیز سے، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں بالکل ہی 100% تطبیق کرنے پر قادر نہیں ہوں کیونکہ بہتر ہی اللہ جانتا ہے، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے سے بہتری کرے، تو وہاں پر بھی پھر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدگمانی مایوسی کی کیفیت کو دور کیا، اور پھر جب صبح ہوئی تو وہ لڑنے کے لیے بالکل چاقو چوبند جو تھے، ٹھیک ہے، تو یہ بدر کے موقع پر تیسرا انعام تھا جس سے جو ہے وہ کفار پر فتح یاب ہونے کے لیے مسلمانوں کو جو ہے وہ خصوصی آپ کہہ لیجئے کہ ان کو مدد جو ہے وہ حاصل ہوئی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مربوط کر دے۔ ظاہر ہے یہ جتنی بھی باتیں پیچھے ہوئی ہیں یہ دل جب مربوط ہوا کرتے ہیں، اصل میں جب دل انسان کا سیٹل ہو جاتا ہے نا تو وہ بڑی سے بڑی منزل بھی طے کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ یہ دل ہی ہے جو کہ خوف کو اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کو اپنے اندر جو ہے وہ بٹھاتا ہے، اور پھر انسان کے پاس ظاہری طور پر کتنا کچھ کیوں نہ ہو وہ انسان جو ہے وہ بالکل مر کر بجھ کر رہ جاتا ہے، نہیں کر پاتا، لیکن یہی دل مضبوط ہو جائے تو پھر انسان اپنی جان تک بھی کر دیتا ہے، اور وہ یثبت بہ الاقدام، اور یہ کہ اس سے تمہارے پاؤں کو جما دے، تو یہ وہ ساری بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں۔ جی کلیئر ہے؟ جی سر کلیئر ہے۔ جی اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، یاد کرو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب وحی کر رہا تھا الی الملائکہ، یعنی ملائکوں کی طرف، ملائکہ کی طرف، فرشتوں کی طرف، انی معکم، یعنی فرشتوں کو آپ کا رب یہ وحی کر رہا تھا، آپ کا رب یہ وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور یعنی مطلب کیا ہوا کہ تم جاؤ اور اہل ایمان کو بھی ثابت قدم رکھو، یعنی اب ایک تو یہ کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی وہ جو 1000 فرشتے جن کا ذکر پیچھے بھی گزر چکا ہے، تو وہاں جو ہے ان کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ کا یہ کہنا، اور پھر اسی تثبیت کی بات جو ہے وہ خود اہل ایمان کے لیے گویا ان کے ذریعے سے کہ ان کے دل بھی جو ہے وہ مربوط ہو جائیں اور وہ ثابت قدم ہو جائیں اہل ایمان۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کفر الرعب، اور ان قریب میں ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، پس مارو ان کی گردنوں کے اوپر، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور مارو ان کی ایک ایک پور پر، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو بھرپور جو مقابلہ ہوا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں اس میں پھر دہشت زدہ بھی کیا ہے، یہ جو فرشتوں کی مدد تھی گویا اس سے ان کے دل بھی جو ہے وہ بالکل بیڑا غرق ہوا ہے، اور حریف کے مقابلے میں وہ بالکل دہشت زدہ ہو کر رہ گئے، گویا ان کے اندر پھر قوت مدافعت ہی نہیں رہی، اور حملہ آور جو ہے وہ یعنی کیا ہوتے وہ، یعنی کوئی چوٹ مسلمانوں کو وہ نہیں پہنچا سکتے، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کی خصوصی مدد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں کی ہے، لیکن اس کے لیے وہ آیت نمبر 2 سے 5 تک جو شروع میں ہم نے پورا ایک دیباچہ پڑھا تھا، اور خاص طور پر اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی داخلی اور خارجی یعنی جو ثمرات تھے اس کا ذکر کیا تھا، وہ تھا کہ جس کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ کیا، اس کو اپنے طور پر دوبارہ دیکھ لیجئے گا، ظاہر ہے وہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو یہ وہ انعام تھا جو بدر میں مسلمانوں کو جو ہے وہ حاصل ہوا، لیکن یہ چوتھا جو انعام ہے سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، یہ تمام جنگوں میں گویا مسلمانوں اور امت مسلمہ کو عطا ہوا، لہٰذا بخاری میں جو ہے وہ ایک روایت ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، ٹھیک ہے، اور ان میں سے ایک یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ مجھے 1 مہینے کی مسافت پر روب کے ذریعے سے مدد دی گئی، یعنی اتنا آپ سب کا ایک روب تھا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک ایمان کا روب ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عطا کرتے ہیں، جس سے جو ہے وہ بہرحال اگلا جو ہے وہ، یعنی اسی میں ہم نے وہ ایک پڑھا تھا نا ایک واقعہ
یعنی ایک مرتبہ ایسا ہوا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک جگہ استراحت کر رہے ہیں، تو ایک جو ہے وہ کافر یا مشرک جو ہے بالکل جو ہے وہ سر پر چڑھایا اور پھر یہ کہ تلوار سونت لیے اور کہا کہ محمد اب مجھے تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ وہ اللہ ہے کہ جو مجھے تم سے بچائے گا، اور اس کا جو ہے وہ تلوار کا جو ہے گر جانا اس کے ہاتھ سے، وہ کیوں گری ہے؟ وہ رعب ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی صورت میں اس پر تعریف ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ جو ایمان کرو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو عطا فرمایا کرتا ہے ان کے ایمان کے بقدر. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے یہ ایمان حقیقی کی بات ہو رہی ہے. جب ایک حقیقت کے طور پر ایک انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے تو ہر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معاملہ کرتا ہے. تو فضربوا فوق الاعناق کے جو الفاظ ہیں، یعنی یہاں پر جو ہے وہ ایک تو یہ کہ اہل ایمان کی مدد ملائکہ کے ذریعے سے اور انہی کے ذریعے سے گویا اہل ایمان کے دلوں کی تثبیت، اور پھر یہ کہ کفار پر روب کا ڈالا جانا، اور پھر یہ کہ فضربوا فوق الاعناق یعنی بس ان کی گردنوں کے اوپر زور گردنیں مارو گویا. ٹھیک ہے، وَاضْرِبُوا مِنْهُ كُلَّ بَنَانٍ، اور یہ کہ ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ، یعنی گردنوں پر مارو تاکہ ان کے ناپاک جسموں سے زمین پاک ہو، اور ہاتھوں اور پاؤں کے ہر پور پر گویا ضرب لگاؤ تاکہ وہ نہ لڑ سکیں نہ پاؤں سے بھاگ سکیں، گویا اپاہج ہو کر رہ جائیں. تو یہ ہے وہ جو اللہ کے عذاب کا کوڑا ہے جس کی پہلی قسط جو ہے وہ غزوہ بدر کی صورت میں جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے، خاص طور پر ان لوگوں پر جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. ویسے خصوصی کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ صورتحال جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اور یہ کفار کا جو حال ہوا یہ اس سبب سے تھا، یہ سزا ان کی اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی. کس کی؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی. یعنی جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے گویا اس کا مقدر جو ہے وہ اسی طرح ٹھہرتا ہے. اور کہا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرے، مخالفت کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تو سزا دینے میں بہت سخت ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر ایسے لوگوں کو جو ہے وہ یعنی ان کے انجام تک جو ہے وہ پہنچا کر رہتا ہے. تو کفار کو ہم دیکھتے ہیں کہ بدر میں ذلت آمیز جو ہے وہ شکست ہوئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور صاف جو ہے گویا ان کے مقابلے پر اتر آئے. ظاہر اللہ کی مخالفت کے آگے کسی کی کیا چل سکتی. پھر فرمایا ذالکم فذوقوہ، لو یہ چکھو، فذوقوہ یعنی چکھو اس کو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یہ بھی تمہیں معلوم رہے گویا کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. یعنی ابھی ہماری طرف سے سزا کی پہلی قسط گویا وصول کرو، باقی یہ کہ آخرت میں تو اصل سزا تو وہ ہے کہ جو جہنم میں جو ہے وہ جا کر دی جانی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جو ہے یہ معاملہ ہو گیا ہے اور دنیا میں جو واصل جہنم ہو گئے ہو، بس جو ہے وہ ایک تم نے گویا کوئی کفارہ ادا کر دی ہے اپنی ناہنجاری کا اور اس اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا، بلکہ یہ وبال اب تا قیامت اپنے انجام تک پہنچتے ہوئے گویا ایک ہمیشہ کی جہنم ہے کہ جس کا جو ہے عذاب نار جس کا تم جو ہے وہ شکار ہوا جو ہے ہونا تمہارا مقدر ٹھہرے گا. تو یہ ہے وہ پوری وضاحت جو یہاں پر جو ہے وہ اس حوالے سے ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تمہاری ملاقات ہو ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، زحفا یعنی میدان جنگ میں لڑنے کے لیے، فلا تولوہم الادبار، تو ان سے پیٹھ مت پھیرو، یعنی اب وہاں بھاگنے کی صورتحال نہ کرو بلکہ اب ڈٹ کر جو ہے گویا مقابلہ کرو. یہ جو زحفہ ہے نا، زحف میں باقاعدہ یعنی دو لشکروں کا باہم ایک دوسرے کے بالمقابل آ کر لڑنے کا جو ہے وہ مفہوم پایا جاتا ہے. غزوہ بدر سے رسول قبل بھی ہم جانتے ہیں کہ رسول کی طرف سے جو 8 مہمات جو ہے وہ بھیجی گئی تھی، مگر ان میں سے کوئی بھی جنگ کی صورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ چھاپا مار مہمات ہیں. آخری وہ تھی پھر کہ جس کے اندر جو ہے بہرحال ایک جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا سعد بن ابی وقاص کے ذریعے سے، اور پھر وہ تمہید ہی بنی تھی اصل میں تو بدر کی، اور پھر یہ کہ وہ سریہ نخلا تھا نا. ٹھیک ہے،
عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کو لیڈ کر رہے تھے، تو وہ ہم ظاہر ہے اس کی سیرت کے اندر ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا. تو یہ وہ دو بدو جنگ تھی بدر، جو کہ پھر پہلی جنگ ہے جو کہ ہمیں نظر آتی ہے. چنانچہ ایسی صورتحال میں ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب میدان میں باقاعدہ گویا جنگ کے لیے تم کفار کے بالمقابل آ جاؤ، تو اب اس کی انسٹرکشن جو ہے اللہ کی طرف سے جو ایک آرڈر ہے، آرڈر آف دا وار ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اب یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اب پیٹھ نہیں پھیر سکتا، ڈٹ کر گویا جو ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے، چاہے اس کے لیے جو ہے وہ جان چلی جائے تو جائے. گویا بندہ مومن جان کی پرواہ کیے بغیر اس سارے عمل کو جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کفار کے دل میں پھر اس کا روک ڈالتا ہے. پھر وہ تشبیہ کے اعتبار سے بات کریں تو ابھی یہ جو ہمارا ایئر فورس کا اٹیک ہوا ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے جو ہے انہوں نے سگنیچرز کی ہیں وصیتوں پر، کہ یعنی علامت پوری بن گئی نا کہ اب انہوں نے واپس تو آنا نہیں ہے. وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں وہاں پر فتح سے ہم کنار فرمایا اور وہاں کفار کے دل میں جو ہے روب ڈالا. مسلمان جو ہے وہ بے تیر بھی لڑتا ہے، سپاہی کی مثال ہوا کرتا، اور اس اعتبار سے جو ہے وہ پوری جو ہے وہ مسلمان کو ہدایت دی ہے کہ اب وہاں سے پیٹ دکھانے والی بات نہیں. کلیئر ہے؟ سر اس میں مرتد جو ہوتا ہے اس کے قتل کا حکم ہے، تو جنگ میں جو پیٹھ پھیرتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مرتد کی بات نہیں ہو رہی سر نہیں مرتد کی بات نہیں ہو رہی، لیکن کیا جنگ میں جو پیٹھ پھیرتا ہے اس کے لیے بھی کوئی سزا ہے؟ میں ویسے ایک بات کر رہی ہوں. نہیں، سزا دنیا میں تو اس طرح سے نہیں دی گئی نا. جیسے مثال دیکھ لینا، احد کے اندر 300 جو تھے وہ پیٹ ہی پھیر کر پیچھے گئے ہیں نا. عبداللہ ابن ابی اور پارٹی جو تھی 300 کی وہ ان کا تھا نا. ٹھیک، اور پھر آخرت کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ ان کا کیا انجام ہوا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک سر، جزاک اللہ. بہت سی احادیث ایسی ہیں جس میں کفار سے بھاگنے کو، یعنی کفار جب سامنے آ گئے. اچھا وہ حدیث بھی ذہن میں ابھی میرے آ گئی نا، وہ آپ یاد رکھیں نا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے نا کہ جنگ کی تمنا نہ کرو، یعنی یہ کیٹیگوریکلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن اب جنگ کی سچویشن میں آ گئے ہو تو پھر کیا کہا؟ پھر کہا کہ جنت جو ہے وہ تلوار کے سائے تلے ہے. یعنی اب اس صورت میں میدان جنگ کو چھوڑ کر پلٹنا گویا جنت کے رستے سے نکل کر جہنم کے رستے پر، یعنی ظاہر سی بات ہے اگر وہ جنت کا سایہ ہے تو دوسری طرف کیا ہے؟ جہنم ہی ہے نا. لہذا اس اعتبار سے بھی جو ہے یہ چیز جو ہے وہ سمجھائی گئی، اور اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے. اسلام میں متعدد احادیث جو ہے اس حوالے سے بیان کرتی ہیں. لہذا ایک نوٹ کر لیجئے، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ دشمن سے مٹ پھیر کے وقت پیٹ پھیرنا، یعنی جب وہ آمنا سامنا ہو گیا اب وہاں سے پیٹ پھیرنا. تو یہ بخاری میں جو ہے وہ یہ روایت آتی ہے. اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بزدلی سے پناہ کی بھی کافی دعائیں سکھائی ہیں. مثال کے طور پر ہر نماز کے بعد آپ جو ہے وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر. صحیح بخاری کی روایت. تو یہ جو جبن ہے یہ بزدلی ہے، یعنی اس کا آغاز ہی یہیں سے ہو رہا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الجبن. اور اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی منزل پر اترتے تو کثرت سے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے پڑھتے ہوئے یہ سنا کہ اللہم اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اب ایک ایک لفظ کا تو یہاں پہ ظاہر ترجمہ کرنے کی طرف آئیں گے تو ایک لمبی بات ہو جائے گی، لیکن آپ یہاں پر بھی دیکھیں یہ جو ہے وہ جبن کا لفظ اس میں بھی استعمال ہوا ہے، تو ظاہر ہے یہ بزدلی ہی کے معنی میں ہے. اور ان خاص حالات میں
مسلمانوں کے پاس پھر کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو کاؤنٹر اٹیکس کیے ہیں وہ اس میں بہرحال یہ ہمیں بنیاد ملتی ہے جو کہ جیسے یہاں ہمارے سامنے آتی ہے۔ ظاہر ہے اس کی ایک اسٹریٹجک اور دنیا کے اعتبار سے بہت بڑی اہمیتیں ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کوئی بات حکمت سے خالی تو نہیں ہے، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کو بروانے کی کوئی اسکیم ہے کہ جس کے تحت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کی یہ کوئی بات ہو رہی ہے، اگرچہ کہ اس کے ذریعے سے شہادت ہے اور وہ مطلوب ہے مقصود مومن ہے ضرور، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کا غلبہ ہے، مسلمانوں کا رعب ہے، اور مسلمانوں کی جو عزت ہے اور مسلمانوں کے جو آپ کہہ لیجیے کہ ایک جو ہے وقار ہے، یہ اس کے بھی خلاف ہے کہ انسان جو ہے اس کے اگینسٹ جائے۔ یہی ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ بہرحال یہ مطلب آج آپ دیکھیں نا مسلمانوں کو چاروں طرف جو ہے وہ دنیا کے اندر مار پڑ رہی ہے، تو اس میں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے نا، جو کہ ابھی انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات ہوئے۔ بہرحال ہم مزید بھی اللہ سے عافیت طلب کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر مقدر میں مزید آگے جانے کے معاملات ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ بھی ہمیں ثابت قدم رکھے، آمین۔ فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا، اور جو کوئی بھی ان سے اس دن اپنی پیٹھ پھیرے گا، دبر کہتے ہیں یعنی پیٹھ، اس کو پھیرے گا، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ، سوائے اس کے کہ کوئی وہ جو ہے وہ گھات لگا رہا ہو، کوئی داؤ لگا رہا ہو، کوئی اسٹریٹجی ہے، کوئی جنگی اسٹریٹجی، یعنی اب اس کی ایکسیپشن بیان ہوتی ہے، یعنی پیٹھ پھیری جا سکتی ہے۔ پیٹھ پھیرنے سے مراد یہ ہے کہ اس سچویشن سے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ پہلے تو رول بتا دیا نا، پیچھے جو ہے وہ رول بتا دیے، رول سے اب ایکسیپشن بتائی جا رہی ہے کہ ایکسیپشن ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ایکسیپشن ہو سکتی ہے؟ وہ ہے الا متحرفا للقتال، کہ کوئی جو ہے قتال کے لیے جو ہے وہ کوئی آپ اسٹریٹجی اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ مجھے پرانی بات یاد آ رہی ہے، جب جو ہے وہ معاملہ ہوا تھا یہ افغانستان میں امریکہ کا، تو وہاں پر جو ہے وہ ایک جنگی اسٹریٹجی کے تحت انیشیلی وہ ساری کی ساری جو جنگ جو تھی وہ انیشیلی قندھار کی طرف جا رہی تھی، اور وہاں جو ہے وہ مسلمان کنسنٹریٹڈ تھے نا، لیکن یہ کہ پھر ایک وقت میں جو فیصلہ ہوا اس وقت کے امیر تھے ملا عمر، اور ان کے حکم پر جو ہے وہ پھر قندوز کی طرف جو ہے وہ ریٹریٹ کیا، ایک طرح سے دیکھا جائے اس جگہ کو جو ہے وہ آرڈرلی ریٹریٹ کر کے اس طرف گئے، تو یہ کام جو ہے وہ ہو سکتا ہے، یہ کام ہو سکتا ہے۔ او متحیزا الی فئۃ، یا کسی دوسری جمعیت سے ملنا ہو، یعنی اب یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک آپ کی یونٹ ہے، بٹالین ہے یا کچھ ہے، وہ ادھر بیٹھی ہوئی، آپ نے دوسری کے ساتھ ملنا ہے تو اسٹریٹجیکلی آپ نے موو کیا، یہ بات ہے۔ فقد باء بغضب من اللہ، یعنی تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا، یعنی اس کے علاوہ اگر پیٹھ پھیری ہے نا تو وہ آپ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے ہیں۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے نا، وہ جو پیچھے آپ بات بھی ہو رہی تھی نا کہ پھر اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، یہ ہے وہ انجام کہ اللہ کا بہت بڑا غضب ہے کہ جو پھر ایسے لوگوں پر ہوا کرتا ہے، اور پھر یہ دنیا میں غضب نہیں اللہ تعالیٰ کا، بلکہ وَمَأْوَاهُ جہنم، بلکہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ جان بچانے کے لیے ایک شخص صرف جو ہے وہ نکل رہا ہے، حالانکہ جان دی اللہ ہی کی تھی، اور اس کو جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے خرچ کرنا تھا، اور اب جب خرچ کرنے کی باری آئی تو وہاں سے آپ بھاگ گئے۔ ان ایکسیپشنز کے علاوہ اگر آپ نے یہ رستہ اڈاپٹ کیا تو اللہ کا غضب ہے اور ٹھکانہ جو جہنم ہے، یہ وہ مقدر ہے جس کا ذکر جو ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہے، ایک ایسے شخص کے جو کہ ایسی صورتحال میں بھاگ جاتا ہے۔ استثنائی صورتیں یہاں پر جو ہے وہ ظاہر ہے ذکر ہو چکی ہیں۔ کلیئر ہے؟ جی سر۔ جی سر۔ فلم پھر فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، پس اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا، فلم تقتلوا، تم نے ان سب کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، مگر یہ کہ وہ اللہ ہے کہ جنہوں نے انہیں قتل کیا۔ گویا اب یہاں پر جو ہے وہ ریٹریٹ اگر تم اس طرح کر رہے ہو تو گویا وہ اللہ تعالیٰ نے سبب کے طور پر دنیا میں تمہیں رکھا تھا کہ تم ان سے ٹکراتے، تم گویا اللہ کا وہ ہاتھ تھے کہ جو ان کے ساتھ جو ہے وہ نبرد آزما تھے، اور اب پیچھے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس چیز کو سمجھایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے، اچھا یہ اس سے ایک اور چیز بھی کلیئر کی کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ خالص اللہ کے لیے لڑتا، کوئی دنیاوی ناموری مقصود نہیں ہوتی، کوئی اقتدار مقصود نہیں ہوتا،
اقتدار اگر چاہیے بھی تو اللہ ہی کے لیے چاہیے کہ اللہ کا دین نافذ ہو. اعلی کلمۃ اللہ کے لیے جو جنگ ہوا کرتی ہے، یہ بھی ہم حدیث میں پڑھ چکے ہیں، وہی ہے کہ جو اصل میں جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے پہ ہوا کرتا. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ کا نظام قائم ہوتا. تو فاعل حقیقی جو ہے وہ ظاہر ہے ہر کام کا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کی مشیت کے بغیر تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہوتا. اور پھر ہر شے میں جو تاثیر رکھی ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے. تو یہی قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، جس کو کہا کہ لا فاعل فی حقیقت ولا مؤثر الا اللہ. ٹھیک ہے، کہ فاعل حقیقی جو ہے وہ اللہ کی سوا کوئی نہیں ہے، اور مؤثر جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اس اعتبار سے جو ہے وہ دیکھا جائے تو یہ کہا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کنکریاں پھینکی تھی، یہ بند کریں مائک بند کریں. یہ جو کنکریاں پھینکی تھی تو یہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ کنکریاں یعنی رسول کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. اور یہ کیوں تھا؟ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے اہل ایمان کے گویا جوہر نکھارے، صلاحیتوں میں اضافہ کرے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. جب ہم جانتے ہیں کہ میدان جنگ میں دونوں لشکر یہ آمنے سامنے ہوئے ہیں بدر میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے کچھ کنکریاں جو اٹھا کر اپنی مٹھی میں لی اور ان کی طرف پھینکی، اور وہ جو الفاظ ملتے ہیں شاہت الوجوہ، یعنی ان کے چہرے جو ہے گویا بگڑ جائیں. یہ وہ چیز تھی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی اب آپ دیکھیں نا، انہوں نے رسول اللہ نے یوں پھینکا اور پھر وہ جب لگی سب کو، گویا یہ اللہ کی طرف سے وہ متعین تھی کہ جس تک اور جیسے جیسے اثرات ان کنکریوں کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ نے برآمد کی. تو بہرحال یہاں پر آپ کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ کنکریاں آپ نے پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی، مگر یہ کہ اللہ نے پھینکی تھی. اقبال نے اس کو کہا نا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. ٹھیک ہے، بندہ مومن کا جو ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ، یعنی فاعل حقیقی اللہ ہے، اور فعل کرنے والا بہرحال نیچے جو سبب کے طور پر ہے وہ بندہ مومن. اور پھر اس کی وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جب یہ ایسی آزمائشیں آیا کرتی ہیں تو پھر اپنے بندوں کی مخفی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، یعنی وہ جو پوٹینشیل ان کے اندر موجود ہے، اس کو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اجاگر کرنے کے لیے یہ آزمائشیں بھیجتا ہے. دیکھیں دنیا میں ہم ساری جگہ پر ایسے ہی ہوتا ہے. جب آپ کسی چیز کو سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو آزمائش کیسی ہوتی ہے، ظاہر ہے کوئی غلطی کر رہے ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، تو ہم صرف چیزوں کے صحیح ہونے سے تو نہیں سیکھتے نا، چیزوں کی یعنی چیزوں میں ایک ہوتی ہے سکسیس کے ذریعے سے بھی جو ہے سیکھا جاتا ہے. لیکن یہ کہ جو فیلئر ہے وہ بھی انسان کو سکھاتا ہے. تو بندوں کی جو مخفی صورت یعنی آپ کہہ لیجیے صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس سے اجاگر ہوتی ہیں. یعنی آزمائش میں، تکلیف میں، اس سب میں جب ایک انسان کو ڈالا جاتا ہے تو گویا یہ نکھرتی ہے. جی سونے کی مثال لینا، سونا جو ہے وہ بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن اس کو سونے کوئی قیمت جب لگانے کے اندر بھٹی سے گزارا جاتا ہے، بھٹی سے گزر کر گویا اس کی قیمت، اس کی پوٹینشیل برآمد ہوتا ہے. تو یہی ہے بندہ مومن کا پوٹینشیل جو ہے وہ انہی آزمائشوں سے گزر ہی کر گویا برآمد ہوتا ہے. کلیئر ہے؟ سر اس میں بھی اگر ہم اس کو، یہ جو ابھی ریسنٹ واقعات ہوئے پاک انڈیا کے، تو اس میں بھی سننے میں آیا تھا کہ سائبر حملے کے ذریعے پہلے سیٹلائٹس کو سیٹلائٹس جو کری تھی جس کے تھرو وہ ان کے سارے الیکٹریسٹی جیم ہوئی، الیکٹریسٹی وہ بھی ہوئی. ہاں جی، تو دیکھیں یہ بھی مطلب کہ اب یہ اللہ ہی کرنے والا تھا نا، انسان تو ایک سبب کرتا ہے یا ایک ہیلا کرتا ہے. تو یہ اللہ نہیں کہ وہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جب کی تھی تو انہوں نے جو باہر قتل کرنے کے انتظار میں بیٹھے تو ان کی طرف مٹی پھینکتی تھی، تو اللہ ہی ان کی آنکھیں اندھی کرتی تھی. تو یہ دیکھیں اب اس سسٹم کو جیم بھی کرنے والا اللہ ہی تھا، اس نے ہی سکھایا اپنے بندوں کو، اور یہ کامیاب ہوئے تو ان کو وہاں بیٹ کر کے آئے.
ہاں اب اس میں لیکن بہت بڑی آزمائش یہ ہے، بہت بڑی آزمائش یہ ہے، بہت بڑی آزمائش یہ ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بننے بنے. کیونکہ دیکھیں بدر جی میں بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا. یعنی بدر میں ہمیں یہ ملتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن دونوں ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور اور کہا یا رب اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین میں تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی اب آپ دیکھیں نا ایک بندے کو جو عاجزی سکھائی گئی ہے. یعنی ہمیں بچنا چاہیے جو ہم میمز بنا رہے ہوتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ بندہ مومن کا شیبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ ان چیزوں کو مذاق سمجھ لے اور پھر اس کے ذریعے سے گویا ایک بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ مستقل اللہ کی جو ہے وہ یعنی پروٹیکشن میں آنے کے لیے اور اپنے اخلاص کو کے حوالے سے اس کو ہر وقت دیکھتے رہنا چاہیے. ہم امید رکھتے ہیں کہ اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا ہو. نہیں ہوا تو ہونا چاہیے اور ہوا ہو تو پھر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ظاہر ہے قابل تحسین بات ہے انشاءاللہ. ورنہ جی اگر اللہ نہیں تعالیٰ ہوا تو تو خیر. بہت دوسری طرف تو پھر ایک بہت بڑی چیز آزمائش اور بنتی ہے نا بھی چیز. باہر اللہ جی تعالیٰ سر جو ہے وہ اچھا کرے. دیکھیے، سر ایک چیز اور بھی تو ہوتی ہے نا کہ ہر جو بھی آپ کو جیسے ہم کہہ رہے ہیں شکر الحمدللہ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا، لیکن دوسری طرف بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی تو ان ٹرمز آ گئی نا. یعنی پہلے تو دنیا ہمیں بہت ہی بالکل گیا گزرا انہوں نے سمجھا ہوا تھا. اب اگر اللہ نے یہ پروف کیا ہے کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں تو پھر تو امت مسلمہ کی یعنی کمان سنبھالنے کی جو صحیح طور پر ذمہ داری ہے وہ بھی آ گئی. ورنہ تو یہ تو ہمارے لیے اور آزمائش بنے گی اور عذاب بنے گی اگر یعنی اتنا ہمیں اللہ نے دے دیا اور پھر بھی ہم نے اپنے حالات نہیں سدھارے اللہ کی دین کی طرف. تو پھر جی سر یہ مطلب اس کا ایک ایفیکٹ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا جی سر. جی 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 ایسا ہی ہے. اسی لیے بندہ مومن کے لیے یعنی دیکھیں فتح بھی آزمائش ہوتی ہے اور جو ہے وہ شکست بھی آزمائش ہوتی ہے. اور یہ بدر اور احد میں واضح ہی ہے. بدر بھی ایک آزمائش تھی اور احد بھی ایک آزمائش تھی. تو اس میں کیا وہ رویہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں آزمائش دیکھیں دنیا میں ایک چیز بالکل پلے باندھ ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز آزمائش سے خالی نہیں ہے. نعمت کا مل جانا آزمائش ہے، نعمت کا چھن جانا آزمائش ہے. فتح کا مل جانا آزمائش ہے، فتح کا چھن جانا آزمائش ہے. اور زیادہ تر صورتوں میں فتح کا مل جانا، نعمتوں کا مل جانا یہ بڑی آزمائش ہے اس سے کہ نعمتوں کے چھن جانے سے اور فتح کے بغیر رہنا. یعنی یہ کہنا نہیں چاہیے کہ ہمیں شکست ملے، لیکن ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ زیادہ بڑی آزمائش. وہی جیسے ابھی بات کر رہی تھی ہماری ایک بہن کہ اس کی پھر رسپانسبلٹی بہت بڑی ہے. اور عام طور پر جب یہ ایسی چیزیں ہوا کرتی ہیں تو اس میں پھر ایک انسان جو ہے نا وہ بالکل ہی جس کو کہتے ہیں نا وہ آپ سمجھے کہ اللہ کو بھلا دینے والے زیادہ معاملات ہو جایا کرتے ہیں. اس کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. تو بہرحال یہ وہ آزمائش تھی جو اہل ایمان کی گئی. ظاہر ہے ان آیات میں اب ہمارے لیے ڈائریکٹ ریفرنس موجود ہے کہ ہمارا طرز عمل ایسی صورتوں کے اندر کیا ہونا چاہیے اور اس اعتبار سے یہ صورت ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے جس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. کلیئر ہے جی؟ جی سر. اور پھر اس میں ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں اپروچ یہی ہے کہ بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی یعنی میں نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا نہیں. جیسے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبب بنے، اصل چیز اللہ ہی کی تھی. ٹھیک ہے. تو اللہ کا شکر گزارے گا انسان جو ہے سجدہ ریز ہو اللہ کے سامنے کہ اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. اور واقعی اگر آپ دیکھیں نا یعنی انڈیا کی نسبت اور پھر اب تو بہت واضح ہو گیا کہ امریکہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کی پیٹھ پہ کھڑا ہوا ہے. اس اعتبار سے ہم تو بالکل آپ سمجھیں کہ یعنی کہیں سٹینڈ نہیں کرتے. مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمارا ساتھ دیا ہے تو وہی رسپانسبلٹی ہماری بہت بڑی ہے. فرمایا ذالکم وان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین. اور یہ تو ہو چکا اور آئندہ کے لیے بھی گویا یہ سمجھ لو کہ اللہ کفار کی تمام چالوں کو ناکام بنا دینے والا ہے. ٹھیک ہے.
آج آپ دیکھیے کہ دو چیزیں انہوں نے اڈاپٹ بھی کی، وہ ان کے گلے پڑی۔ آیت نمبر 3 جو ہے وہ پچھلے 2-3 دن سے وہ جھوٹ بول بول کے ان کے میڈیا نے جو ستیہ ناش مارا جو ایمان ہی آج آپ ذرا یعنی علامات ہندوؤں کے مورال کے انڈیا کے لوگوں کے مورال کو چیک کریں، اور وہ جو رزق ہم نے یعنی ان کو اپنے ہی لوگوں پر اعتماد میں یہ بات کر رہا تھا اتنا زیادہ انہوں نے جھوٹ بولا، جیسے کہ نماز کا معاملہ ہر چیز علیحدہ علیحدہ بڑی پازیٹیو نظر آتی ہے، بالکل بین ہی یعنی کچھ چیزیں ہم نے تو کی نہیں تھی، انہوں نے کر دی۔ انہوں نے اتنا کوئی جھوٹ بولا کہ بالکل بے اعتبار ہو جھوٹ اطراف میں اس اعتبار سے جو ہے وہ گویا اپنی ساکھ کو بالکل جو ہے وہ کھو چکا۔ بہرحال یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا نعمت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، جس کو جو ہے یہی وہ روشن بنایا مسلمانوں کے لیے، حقیقت میں مؤمن ہے۔ اور یہ وہ اس کے وضاحت ہے ذریعے کہ سے جو ہم نے ڈاکٹر صاحب کشمیر کے کہ وہ جو مسلمان ہیں مؤمن اور مسلم ان کا کو فرق بھی جیسے جو ہے وہ پیچھے اللہ واضح ہوا کے لیے آسانی کرے، ادھر اور یہاں جو پر جو مسلمان آئی ہیں ہیں ان یہ کے لیے سارے آسانی علامت کرے، تمام ایمان عالم کے مسلمانوں ریفرنس کے لیے میں جو ہے وہ جو چیزیں کھڑی کی ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہید بنا دے، آپ کہہ لیجیے کہ اولئک مسلمان اپنی حقیقت کو حقا، پہچانے، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ حقیقت میں مومن ہیں، یعنی یہی مومن۔ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمام یعنی اس کے علاوہ جو بھی کلیمنٹ ہے کہ وہ مومن ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، وہ اصل میں ایمان یافتہ گویا نہیں یہاں پر جو اہل ایمان اور کفار دونوں کو گویا یہاں لہم درجات فرمایا جا رہا ہے، یعنی یہاں تو ان کے لیے ان کے رب کے کفار پاس سے جو ان کے خطاب درجات ہے، ہیں، ٹھیک ہے، اس حساب سے اور یعنی جہاں مغفرت ابو جہل کو ہم ورزق دیکھتے ہیں کہ کریم بحیثیت سپہ سالار اور عزت والا اپنے رزق۔ لشکر کی تعداد، اسلحہ، ساز و سامان کی فراوانی کے حوالے سے اس کو پورا یقین تھا کہ ہم مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے۔ وہ پھر وہی بات کہ جیسے آج سمجھ رہا تھا انڈیا، چنانچہ اس نے پہلے ہی پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا۔ اصل میں دیکھیں ایک چیز آپ سمجھ لیں، وہ دن آخرت میں مؤمن ہوئے بغیر کامیابی نہیں واضح ہوا کہ اللہ کس کے ساتھ، گویا اللہ کو کفار بھی مانتے ہیں، یعنی وہ جو ایک دعا ملتی ہے نا، وہ جو ابو جہل کا آخرت کی کرنسی ایمان ہی ہے، یعنی اس نے بھی تو دعا مانگی تھی نا، یعنی ایک مسلمان آخرت میں کامیاب تو ہو سکتا ہے کہ اللہ لیکن وہ سزا کاٹ کے رشتے کاٹ دیے، کل تو اس کو ایمان یافتہ ہوگا، اس کی نسبت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں آ کر یہ کام کیا وہ جو ہے وہ کسی کے باپ تو کسی کا بیٹا تو کسی کا فلانا تو کسی کا فلانا، تو اس اعتبار سے مانگ تو وہ بھی اللہ سے رہا۔ اسلام ظاہر ہے دنیا میں ہمارے پاس جانچنے کا ذریعہ گویا اس کی طرف سے ابو جہل کا جو ہے صدور والی ذات ہے جو کہ انسان یہ وہ ہے کہ جن کی وجہ سے قریش کے خود کے رشتے جو ہے گویا کا ایمان پہ اس کی پرکھ ہونی ہے نا، قیامت پر جو اس کا فیصلہ ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے جو دیا جا رہا ہے، مسلم ہونے کی بنیاد پہ نہیں ہونا، اللہ اہل ایمان کے ساتھ وہاں مؤمن ہونے کی بنیاد پر ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر جو منافقین ہیں وہ کیوں علیحدہ کیے جا رہے ہیں کہ ابو جہل کا نفاق کا تعلق بھی اصل میں دل کے ساتھ ہے اور ایمان کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ منافق جو ہے وہ اصل میں کلیمنٹ ہے ایمان یافتہ ہونے کے، لیکن وہ ایمان یافتہ نہیں ہے، جبکہ وہ جو ایمان جس کے دل میں تھا اور وہ جو صفات تھی جیسے پیچھے اپنے ذکر پڑھ کر آئے ہیں، وہ ہے کہ جس کے دل میں ہے اور جس کے عمل میں ہے، وہ ہے 70 جو ہے واقع سرداران کا قتل ہو جانا، کامیاب ہونے والا 70 کا قید ہو جانا، مسلمانوں کو یعنی کوئی ہمارے پاس کوئی آپشنل کیس نہیں ہے کہ ہم بس مسلمان رہے تو آئندہ بھی کوئی اللہ کا وعدہ یافتہ نہ بھی ہوئے تو بچت ہو جائے گی، وہ ناکام کرتا چلا جائے۔ یہ بس آپ یہ یاد رکھیں بندہ مومن، آج ہمارا فریضہ بھی یہی ہے کہ ہم جتنا تعلق اپنا اللہ کے ساتھ مضبوط کرتے چلے جائیں گے اسلام قبول تو یہ جو کمیاں بیشیاں ہیں اللہ تعالیٰ دور کر دے جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مومن ہونا شرط ہے، اور جو اسلام قبول کرتے ہیں یعنی کہ انہوں نے منہ سے کلمہ پڑھ لیا، فرمایا آیت نمبر 19 میں ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اور اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تمہارے پاس اللہ کا فیصلہ آ چکا، وَإِن تَنْتَهُوا آخرت میں سیدھی سیدھی بات ہے جی، اور اگر یہ کہ تم باز آ جاؤ، یعنی اب بھی باز آ جاؤ دل خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ دنیا میں ہم دل کا اقرار سمجھ لینا چاہیے، جان کو جانچنے کا آلہ نہیں ہے ہمارے پھر وہی دیکھیں قرآن دنیا میں ہم فیصلہ مسلم ہونے پر ہی کریں گے، یعنی آج انڈیا کو دنیا میں اگر ایک شخص شخص جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی ہو اور ایک شخص جو ہے وہ حضرت ابو ابوبکر صدیق ہو اور وہ کسی ایک ہی باپ کی اولاد ہو، تو دنیا میں جب جو ہے وہ نان نفقہ اس کو کہتے ہیں وراثت کی تقسیم کی اگر بات کی جائے، اگر یہ دوبارہ کرو گے، اس کا اعادہ کرو گے، اگر وراثت کی تقسیم ہوگی بھی دوبارہ جو ابو بکر کو حصہ ملے گا وہی عبداللہ اللہ کرے اللہ کرے کہ یہ ایمان کی کیفیت کے ساتھ یہ جو ہم نے اس کو نام بھی دیا سورہ صف کا، آخرت میں جو ابو بکر ہیں وہ ابو بکر ہیں اور عبداللہ ابن ابی میں آپ کو عبداللہ ابن ابی ہے، عبداللہ ابن جو ہے وہ معاملہ ہے آخری گڑے میں ہوگا، وہ ڈیڈ لائن تو ختم ہو رہی ہے، ابو بکر جو ہوں گے وہ سیز فائر کی، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں پھر کوئی انگڑائی جاگے اس چیز کی، ایسا زمین آسمان، اگر ہم مسلمانوں نے وہاں پر پیچھے جو ہے وہ رجوع کیا ہے، باقی اللہ تعالیٰ سے
جی کوئی سوال ہو تو آپ اس حوالے سے کر لیجیے، کیونکہ یہ پھر مضمون اب آگے اگلی آیت سے چینج ہو جائے، اگلی آیت سے اس میں اب ہمارے سامنے بہت سارے چیلنجز کھڑے ہیں، یہ چھوٹی بات ہم کر رہے ہیں، آپ ظاہر ہے کہ اس کا بہت ساری چیزوں بھی سے اہم تھا، رجوع اور اس کے کرنے کی درمیان ضرورت میں ہے۔ بحث جو ہوئی ہے یہ بھی بڑی جو ہم نے ایک معاشی اس حوالے سے نظام اگر آپ اس کے کے اوپر قائم سوال کر رکھا ہے جو کہ جی خود اللہ اور اس کے رسول سے سر جنگ ہے، دیکھیں اس سے مطلب رجوع جو کرنے کی بات ضرورت ہے۔ جیسے ملک کے اندر جو سم فحاشی اپ اور اگر عریانی ہے اس سے رجوع تو کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک کے اندر اللہ کے فیصلوں کے خلاف جو فیصلے ہم کرتے ہیں اس سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کرپشن ہمارے اندر اتنی یعنی آپ سمجھیں کہ نس نس میں گھسی ہوئی ہے اس سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان ساری چیزوں سے رجوع کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ سے توبۃ النصوح کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسی صورتوں میں پھر یہ سارے کام جو ہے وہ کرتا ہے۔ وَلَن تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ، اور تمہاری یہ جماعت تمہارے کچھ کام نہیں آ سکے گی، شیئا کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ، اور اگرچہ کہ تم خواہ کتنا ہی زیادہ ہو، اپنی تعداد میں زیادہ ہو، اپنے وسائل میں زیادہ ہو، کتنے ہی تم کیوں نہ زیادہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنین کے ساتھ ہوا کرتا ہے، مشرکین کافرین اور ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا جو کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بتائی ہوئی حدوں کو جو ہے توڑتے ہیں اور اس سے نکلتے ہیں۔ یہی ہے کہ جس کے متعلق جو ہے وہ یعنی یہ جو کہا نا کہ سورہ فتح میں آتا ہے نا، یعنی سورہ سجدہ میں آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں متى هذا الفتح ان کنتم صادقین، یعنی یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ تو عبداللہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بدر کے دن لوگ ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو وہاں جو ہے وہ ابو جہل نے کہا کہ اللہ ہم میں سے جو شخص زیادہ رشتوں کو توڑنے والا اور ہمارے سامنے غیر معروف بات پیش کرنے والا ہے اسے آج صبح ہلاک کر دے۔ تو یہ فیصلہ طلب کرنے والا گویا ابو جہل تھا، یعنی یہ جو شروع میں بات آ رہی ہے نا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، یعنی اگر تم فیصلہ چاہو تو یقیناً تمہارے پاس فیصلہ آ چکا ہے، یعنی وہ فیصلہ ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر۔ تو گویا یہ خطاب جو ہے کفار سے، کیونکہ انہوں نے مکہ سے روانہ ہوتے ہوئے جو ہے وہ یعنی ابو جہل نے اس سے قبل جو ہے وہ یہ دعا کی تھی کہ اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اسے غالب اور جو باطل ہے اس کو رسوا کر، وہ انہی کے منہوں سے نکلی ہوئی یہ چیزیں تھیں جس کے اوپر اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ بہرحال مرتب ہوا۔ ٹھیک ہے جی، باقی اس کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان کی پھر میں اسی طرف آپ کو لوٹاؤں گا آیت نمبر 2-3 میں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی ظاہری اور باطنی یعنی آپ کہہ لیجئے کہ اس کے جو ظواہر ہیں ان کا ذکر وہاں پر ہوا ہے۔ وہ ہے تو اللہ کی مدد ہے، وہ نہیں ہے پھر اللہ کی مدد نہیں ہے، اور اگر اس صورت میں فتح ہو بھی جائے تو آزمائش بہت بڑی ہو، پھر بہت بڑی آزمائش۔ تو یہ ہے کہ جس کو آج ہم نے مکمل کیا ہے آیت نمبر 19 تک، کل انشاءاللہ آیت نمبر 20 سے آغاز کریں گے، کوئی سوال ہے تو کیا جا سکتا ہے۔